یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین، آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں۔ تو چلیں سامعین، آج ہم شیعوں سے دیوبندیوں کے تعلقات کیسے ہیں جانتے ہیں، مگر یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ویڈیو کے درمیان یا اخیر میں ایک ایسا حوالہ پیش کرنے والا ہوں جس سے آپ جو بھی دیکھیں گے اس ویڈیو میں ان سب کی پوری کہانی بدل جائے گی۔ جی ہاں، اس لیے ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہے، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، ایک ویڈیو کے چند خاص حصوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جس سے آپ کو شیعہ اور دیوبندی دونوں کے نظریات کا بخوبی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں آپ اس ویڈیو کے چند حصوں کو۔ اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا، آپ اس طرح کریں، آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پہ پروگرام کریں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بلائیں تاکہ یہ درمیان میں ہماری آئیڈیا اچھا ہے۔ میں اس کہتا ہوں ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہے۔ اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کے فرقے حزب ہیں، مسالک مثلا، وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں ہے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ کے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب کر رہا ہوگا، اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے پھر بھی کریں نا آپ تعداد۔ تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ یکم محرم ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہے۔ اب یہ کس نے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی وہی والی بات کہ شیعہ چلو محرم منا رہے، ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیتے سلسلہ، جس طرح ہمارے عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو۔ ہم اصحاب کرام جن کو خلفائے ثلاثہ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مانتے ہی نہیں تو آپ تقاضا کریں، میں ان سے تقاضا کروں کہ آپ ان کو غدر کی مبارکباد دیں، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ آپ ان کو صحابی نہیں مانتے یا خلیفہ نہیں مانتے؟ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین شیعہ عالم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جب بولیں گے، جس دن بولیں گے میں اہل بیت، لیکن آپ یہ مسئلہ تو دیکھیں، حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کی رگوں میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں۔ صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے۔ حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے، حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے، واضح طور پہ اعلان کرتے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں؟ تو دیکھ لیا سامعین آپ نے شیعہ اور دیوبندی میں کیا کیا گفتگو ہوئی، اس پر تبصرہ آپ خود فرما لیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ اہل حدیث اور شیعہ کے بیچ میں دیوبندی مولوی کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے اور شیعہ کی باتیں سنیں گے۔ لیجئے ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے پورے اس اجتماع کی طرف سے مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے،
इसके बाद इनकी गुफ्तगू है जिसे यहाँ पेश करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बस ये दिखाना था कि देवबंदी मौलवियों की ज़ुबानी जब आप सुनेंगे तो ये लोग खूब हू हल्ला मचा कर कहते हैं कि हमने बातिल का खम ठोक कर मुकाबला किया और ये किया वो किया, क्या क्या नहीं किया, मगर वो सब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को धोखा और फरेब देकर गुमराह करने के लिए होता है। सच ये है कि देवबंदी हर बातिल फ़िरक़े के साथ है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो में कुछ कहा है। बतौर सबूत आप इस वीडियो को देखें कि अहले हदीस के साथ कौन, देवबंदी। शिया के साथ कौन, देवबंदी। पिछली वीडियो में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि कादियानी के साथ कौन, देवबंदी। कई वीडियो में पेश कर चुका हूँ कि हिंदू के साथ कौन, देवबंदी। ऐसे और भी फ़िरक़े हैं जिनके साथ देवबंदी खड़े नज़र आते हैं, मगर स्टेज पर ये लोग दावा ये करते हैं कि हमने हर बातिल फ़िरक़े का मुकाबला किया, मगर सच्चाई क्या है आप हज़रात जान ही चुके हैं, और आगे भी बहुत कुछ आप इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल पर जानते रहेंगे। चलिए अब अगली वीडियो भी आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखिए इस वीडियो में देवबंदियों के मशहूर तरीन मौलवी जनाब तारिक जमील अपने बिछड़े हुए भाई से यानी शिया से किस गर्म जोशी के साथ मिल रहे हैं, और साथ ही दिगर लोग भी कैसे मिल रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अब आगे आप देखें कि क्या अंदाज़ है मिलने का अपने शिया भाई से इन देवबंदियों का। अब इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मगर पहले वो हवाला तो देख लें जिससे अब तक जो कुछ भी आपने देखा है उसकी कहानी ही बदल जाएगी। ये देखें किताब जिसका नाम है शिया सुन्नी इख्तलाफात हक़ाइक़ के आईने में, जिस पर मंजूर नौमानी देवबंदी का नाम लिखा हुआ है। इसके सफ़ा नंबर 14 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इमाम अबू हनीफ़ा अक्सर कहा करते थे कि जो शिया के कुफ्र में शक करे वो ख़ुद कुफ्र का मुर्तकिब है। इससे अब तक की वीडियो का नतीजा क्या हुआ आप हज़रात समझ ही चुके होंगे। वैसे इस पर किताबों के हवाले से भी एक वीडियो बनाने का इरादा है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बनाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये देवबंदी वहाबी लोग जो लोगों को बताते हैं कि हमने बातिल फ़िरक़ों का डट कर मुकाबला किया, खम ठोक कर मुकाबला किया, वो उनकी बातें ही बातें होती हैं जो सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने के लिए होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये दुनिया वाले ख़ुद अपनी आँखों से देख लें कि कैसे बातिलों से इनका रब्त ज़ब्त है और कैसे बातिलों के साथ इनके गहरे ताल्लुक़ात हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़रात शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।